مفتی صاحب کا موضوع ہے مسلم معاشرے میں مسجد کا حقیقی تصور۔ جن پوائنٹس پر مفتی صاحب گفتگو کریں گے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، اسلام کی اشاعت اور مسلمانوں کی تربیت میں مسجد کا کردار۔ نمبر 2، معاشرے میں مسجد کا کردار محدود کرنے کے اسباب پر ایک نظر۔ نمبر 3، مسجد میں ادائیگی نماز کے علاوہ اور کون سے امور سر انجام دینے ضروری ہیں۔ نمبر 4، مسجد کے تاریخی کردار کو زندہ کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، مسجد اور دوسری عبادت گاہوں میں کیا فرق ہے۔ نمبر 6، مسجد کے ضروری آداب کیا ہیں۔ نمبر 7، مسجد کی تزئین و آرائش کہاں تک جائز ہے۔ آج ہم تقریباً 20 منٹ لیٹ ہو گئے، میں اس کی انتہائی معذرت چاہتا ہوں۔ کوئی نہ کوئی سبب ایسا ہوا ہوگا مفتی صاحب کے ساتھ کہ وہ ان ٹائم نہ ہو سکے۔ بہرحال میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اور انشاءاللہ آئندہ اس قسم کی شکایت کا موقع نہ ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ قابل صد احترام معزز برادران اسلام اور عزت مآب میری مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے بھائی الطاف موتی صاحب کو کہ معذرت تو مجھے کرنی تھی، انہوں نے میری طرف سے بھی معذرت فرما لی۔ میں ان سے بھی اور تمام خواتین و حضرات سے بھی دلی طور پر معذرت چاہتا ہوں کہ آج تاخیر ہوئی، اور میرے ساتھ چونکہ کچھ خواتین بھی گھر کی اس دفعہ خواہش رکھتی تھیں کہ وہ بھی اس پروگرام میں شریک ہوں، تو اس لیے کچھ اسباب کی وجہ سے یہ تاخیر ہوئی، جس پر معذرت خواہ ہوں۔ جو اہم ترین عنوان بھائی الطاف موتی صاحب نے آج کے درس کا رکھا ہے، اس میں کئی سارے تحقیقی اور اہم دلچسپ نکات انہوں نے بیان فرمائے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک نقطہ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر مستقل پروگرام ہونے چاہیے۔ اور میں نے بھائی الطاف موتی صاحب کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ اس پروگرام میں عام طور پر ہمارے جتنے بھی برادران اسلام شریک ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ائمہ مساجد کو بھی ضرور شامل کیا جائے، مساجد کی کمیٹیوں کے حضرات کو بھی شامل کیا جائے، اور مساجد کے اندر جو ارباب اختیار ہیں، کمیٹیوں کے مختلف ذمہ داران ہیں، ان کو بھی اس کے اندر شامل کیا جائے۔ جہاں تک دیگر بہت سارے نکات کا تعلق ہے، میں ان کے اوپر زیادہ گفتگو کرنے کے بجائے بس ایک دو اہم ترین نکات پر ذرا توجہ مرکوز رکھنا چاہتا ہوں۔ مثلا ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ تزئین و آرائش، تو زیادہ تفصیل کے اندر جائے بغیر ابن ماجہ اور ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعہ ان یتباہی الناس فی المساجد۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدوں کی تزئین و آرائش میں ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کریں۔ مسجد کی تزئین و آرائش اس انداز کی کہ اس تزئین و آرائش کی وجہ سے آپس میں مسابقت ہو، پیسے کا بہت زیادہ خرچ ہو، اور نماز کے خشوع و خضوع کے اندر فرق ہو، یہ فقہائے کرام نے ممنوع لکھا ہے۔ ایک نقطہ اس کے اندر یہ تھا، اس پر میں نے ایک مختصر سی یہ بات کر دی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تزئین و آرائش کا معاملہ ہو یا اس کی ساخت اور بناوٹ وغیرہ کا معاملہ ہو، اسلام ایک مقصودی دستور حیات ہے، مقصود پہ نظر رکھنے والا دین فطرت ہے، کہ ظاہری بناوٹ، ظاہری ساخت اور ظاہری شکل و شباہت، اس کے بجائے باطن پر توجہ زیادہ دینا، مقصود پر توجہ زیادہ دینا،
یہ اسلام کا ایک بنیادی فلسفہ اور ایک بنیادی مؤثر پیغام ہوا کرتا ہے. ہر معاملے کے اندر مقصود کی طرف زیادہ توجہ رہتی ہے. مسجد کے اندر ضروری آداب کیا ہو سکتے ہیں آپ حضرات جانتے ہیں, پڑھا بھی ہے ہم نے کئی دفعہ, اس کی تلقین بھی ہوتی رہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل من هذه الشجرہ فلا یقربن مساجدنا, جو ان درختوں میں سے کچھ کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. یعنی لہسن, پیاز وغیرہ اگر اس طرح کا آپ نے استعمال کیا اور منہ سے بدبو آ رہی ہے تو ایسی حالت میں مسجد میں نہیں جانا چاہیے. اس کے ماتحت فقہا نے یہ مسئلہ لکھا کہ اگر کسی کے جسمانی طور پر بدبو کا معاملہ ہو, منہ سے بدبو کا معاملہ ہو, بیماری ایسی اللہ بچائے لاحق ہے کہ جس سے پاس والوں کو تکلیف یا اذیت پہنچتی ہے, تو اس حالت کے اندر مسجد کے اندر نہیں جانا چاہیے. مسجد میں جائیں تو دعا پڑھ کر کے جائیں, اور جب باہر نکلیں تو دعا پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہم انی اسألک من فضلک جب باہر نکلیں. اب ان میں سے ایک دعا ایسی ہے کہ اس کے اوپر پورا بیان ہو سکتا ہے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہنے کو رسمی طور پر ہم یہ لفظ تو بول لیتے ہیں, لیکن کیا الفاظ استعمال کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں, کیا اس کا مفہوم ہے؟ اے اللہ میرے لیے رحمت کے ابواب و دروازے کھول دے, دریا بہا دے میرے لیے. یعنی کیا عجیب قسم کا تاثر اور تصور ہے اس دعا کے اندر کہ میں احکم الحاکمین اور بادشاہ اور شہنشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں اور میں لوٹنے کے لیے جا رہا ہوں, اور ایک سیل لگی ہے اور میرے لیے اب رحمت کے دروازے, اور ایک رحمت کا ایک ٹکڑا دنیا و مافیا سے بہتر ہے. اور رحمت نہیں, اس کا دروازہ نہیں, ابواب, اس کے بے شمار سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں تو اپنے رزق کے دروازے کھول دے, رحمت کے دروازے کھول دے, امن کے دروازے کھول دے, علم کے دروازے کھول دے, معافی کے دروازے کھول دے, بخشش کے دروازے کھول دے. یہ ایک دعا ایسی ہے کہ اس کے اوپر ایک پروگرام ہونا چاہیے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اس پر ایک پورا پروگرام ہونا چاہیے, عنوان ہی یہی ہونا چاہیے. اس سے مسجد سے جب نکلتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک, اے اللہ میں آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں. وہ جو قرآن کریم کے اندر سورہ جمعہ کے اندر جو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی الی الصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, کہ جمعے کی اذان دی جائے, ندا ہو تو کاروبار زندگی ترک کرو اور مسجد کی طرف جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف جاؤ اگر تم جانتے ہو تمہارے لیے یہ بہتر ہے. پھر کیا کہا جا رہا ہے, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب نماز پڑھ لی جائے, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, زمین کے اندر پھیل جاؤ, وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, اللہ کا فضل تلاش کرو. اب یہاں پر وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ قرآن کریم میں, اب آپ دیکھیں قرآن و حدیث کا کانٹیکٹ کیا ہے, باہمی ربط کیا ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں منکرین حدیث سے بغیر حدیث کے قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے ہو. لفظ لفظ کی تشریح کا حق, قرآن کی تفسیر کا پہلا حق خود اللہ تعالیٰ کو ہے. تفسیر القرآن بالقرآن, جو قرآن نازل کرنے والا ہے اگر اسی کو تفسیر کا حق نہیں ہے تو پھر کس کو ہوگا بھائی. تو قرآن کریم کی تفسیر کا پہلا حق اللہ رب العزت کو ہے, اور قرآن کریم کی تشریح و تفسیر کا دوسرا حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. چنانچہ اب آپ دیکھیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, کہ آپ اللہ کا فضل تلاش کریں. مسجد سے نماز پڑھنے کے بعد, فارغ ہونے کے بعد, نکلنے کے بعد اللہ کا فضل تلاش کریں. یہی لفظ پھر آپ نے دعا کے طور پر بنا لیا, اللہم انی اسألک من فضلک, وہاں پر وابتغوا من فضل اللہ, یہاں پر من فضلک. اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے باہر نکلنے کی دعا بیان فرمائی. اچھا اب یہ فضل سے کیا مراد ہے؟ اس میں رزق شامل ہے, اس کے اندر اللہ رب العزت کا فضل جب شامل ہے تو تم کچھ پیغام بھی لے کر کے جا رہے ہو, کچھ مسجد سے پیغام لے کر کے جا رہے ہو. اب وہ فضل تم نے بانٹنا ہے, اب اس فضل کی تم نے تقسیم کرنی ہے, اور اس فضل کو تلاش کرنا ہے, اور اس فضل کو اب تقسیم کرنا ہے. اللہ نے جو تم کو دیا وہ تم نے وہاں پر بانٹنا ہے, اور اس کے اوپر بھی ایک مستقل پروگرام ہونا چاہیے. موقع ملتا نہیں ہے. میں عام طور پر ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہر نماز ایک پیغام ہے, ہر نماز ایک پیغام ہے. رات کو ہم نے عشاء کی نماز پڑھی تھی نا, تو اس عشاء کی نماز میں امام صاحب نے کچھ
آیتیں بھی تو تلاوت کی ہوں گی، یا بغیر آیتوں کی تلاوت کے نماز ہوئی ہوگی؟ ہو نہیں سکتا۔ اچھا، وہ جو آیتیں پڑھی ہوں گی وہ آیتیں کل رات کا پیغام تھا، کس نے سمجھا، کس نے سوچا، کب سوچا؟ ایک جگہ جلسہ تھا ابھی کچھ دن پہلے، تو وہاں پر عشاء کی نماز سرگودا کے اندر امام صاحب نے پڑھائی، اور جب وہ پڑھائی تو اس کے اندر وہ آیتیں انہوں نے پڑھائی ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ آیتیں انہوں نے پڑھی، سورہ دہر کی آیت نمبر 8 ہے۔ تو بیان ہوا تو میں نے کہا کہ ابھی عشاء کی نماز میں امام صاحب نے آپ حضرات کو ایک پیغام دیا ہے اور ایک درس دیا ہے، تو کچھ اس بارے میں ادراک و شعور ہے کہ کیا پیغام آج ملا؟ تو کسی کو اس طرف ذہن ہی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ اللہ رب العزت سورہ دہر کی آیت نمبر 8 کے اندر فرما رہے ہیں، اعلیٰ درجے کے مسلمان وہ ہوتے ہیں جو اپنی ضرورت کے باوجود، اپنی چاہت اور ضرورت کے باوجود مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ عجیب اتفاق آپ دیکھیں کہ یہ پہلی رکعت میں امام صاحب نے یہ آیات پڑھی اور دوسری رکعت میں انہوں نے سورہ بلد پڑھی۔ تو میں نے کہا کہ اب سورہ بلد بھی آپ لوگوں نے پڑھی یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں پڑھی ہے۔ تو میں نے کہا جو سورہ بلد آپ لوگوں نے پڑھی ہے اس کے اندر کیا پڑھا؟ او اطعام ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، آیت نمبر 13 ہے، 14 ہے، 15 ہے۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ جو مٹی میں رولے ہوئے لوگ ہیں ان کو کھانا کھلاؤ، جو یتیم ہیں ان کو تلاش کرو، تمہارے خاندان کے اندر جو پسا ہوا مظلوم طبقہ ہے ان کو کھانا کھلاؤ، مسکین کو کھانا کھلاؤ، کچے کمروں گھروں کے اندر رہنے والے لوگ ہیں راشن پہنچاؤ۔ یہ آپ کو آج ان 2 رکعتوں میں، عشاء کی 2 رکعتوں میں خدا کی ذات نے یہ پیغام دیا۔ ہمیں کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں دی، کبھی توجہ ہی نہیں گئی کہ اللہ رب العزت ہم کو ان آیتوں میں یہ پیغام دے رہے ہیں۔ پکار پکار کر امام مسجد کبھی عفت کا پیغام دیتا ہے، کبھی معیشت کو اسلامی رخ پر ڈھالنے کا پیغام دیتا ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام دیتا ہے، اور یہ سارے کا سارا سلسلہ جو سمجھتے ہیں وہ چلتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر حرمین شریفین کے جو ائمہ کرام ہیں، اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ ایک ہی وقت کے اندر جو چلتا ہوا سیزنل معاملہ ہے اس کی قرآن کریم سے تعلیمات پر مشتمل آیات بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ حج کا زمانہ ہوتا ہے تو زمانہ حج کے اندر الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اب یہی آیتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ قربانی کا موقع آتا ہے تو سورہ حج کی آیت نمبر 37، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کچھ بدبختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو جو مسجد نبوی کے اندر سب سے زیادہ آیات پڑھی جا رہی ہیں وہ کون سی؟ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یا رسول اللہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں ہم کافی ہیں۔ وہ آیات پڑھ رہے ہیں امام مسجد نبوی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و شان کے اندر جو آیتیں وہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ پیغام ہوتا ہے، یہ ایک پورا فلسفہ ہوتا ہے، یہ ایک درس ہوتا ہے، اور یہی دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک۔ اب آپ نے یہ پیغام لیا، اب آپ کو باہر اس کے لیے دستور حیات مل گیا، اب آپ کو باہر وہ جا کر کے کام کرنا ہے۔ لیکن زمانہ گزرا، صدیاں بیت گئیں، ہم نے ان عبادات کا جو حقیقی فلسفہ تھا، جو پیغام تھا، اسے بھلا دیا۔ سمجھنے سے ہم لوگ، شعور سے، سمجھنے سے، ریسرچ سے، تحقیق سے، فہم سے ہم نے اپنے آپ کو صدیاں بیت کے کنارہ کش کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ضروری آداب ہیں اور ان کو اس موضوع کے اندر بیان کرنا چاہیے اور اس کے اوپر مستقل پروگرام ہونے چاہیے۔ لیکن آج میں جن 2 اہم نکات کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ ہے آج کے موضوع کے اعتبار سے جن نکات کو بھائی الطاف صاحب نے بیان کیا، ان میں جو پہلے 2-3 ہیں، تربیت مسلمین میں مساجد کا کردار اور محدود کرنے کے اسباب کیا ہیں۔
اصل بات یہ ہے، اور تیسرا ہے نقطہ ادائیگی نماز کے علاوہ کن امور پر توجہ دینی چاہیے۔ قرآن کریم میں ایک بڑا دلچسپ پیرایا ہے، اور آپ وہ پیرایا سنیں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا کہ اللہ رب العزت نے اس پیرایا بیان کے اندر کیا خوبصورت تذکرہ اور لب و لہجہ اختیار فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں مسجد کا تذکرہ آیا، وہاں اللہ نے مسجد کے ساتھ اپنا لفظ استعمال کیا ہے، اپنا نام استعمال کیا ہے۔ یعنی مسجد کا لفظ آیا اور عموماً اس مسجد کے لفظ کے ساتھ اللہ نے اپنا نام ضرور ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اگر آپ غور فرمائیں تو شروع سے لے لیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 کے اندر کیا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد کے اندر لوگوں کو اس بات سے جانے سے منع کرے کہ وہ جا کر اللہ کا ذکر کریں، اور مسجدوں کو وہ لوگ ویران کرنے اور بے آباد کرنے کی کوشش کرتے ہوں، ان سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اب آپ دیکھیں اس آیت میں کیا ہو رہا ہے؟ من اظلم ممن منع، مساجد نہیں، مساجد اللہ، اللہ کی مساجد۔ مسجد کے ساتھ، مساجد کے ساتھ کس کا نام آیا؟ اللہ رب العزت کا۔ یہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 114۔ اب آ جائیے سورہ جن۔ سورہ جن کے اندر آیت نمبر 18 میں کیا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، مساجد میں اللہ کے علاوہ اور کسی کو مت پکارو، اور کسی کو حاجت روا و مشکل کشا نہ سمجھو۔ نہ ذات میں کوئی خدا کے شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، اور مسجد اللہ کے لیے مختص ہے، اور مسجد اللہ کا گھر ہے۔ تو سورہ بقرہ کے اندر کیا تھا؟ من اظلم ممن منع مساجد اللہ، مساجد کے ساتھ لفظ اللہ۔ سورہ جن کے اندر کیا آ رہا ہے؟ ان المساجد للہ، کہ مساجد اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یہاں پر بھی مساجد کے ساتھ اللہ رب العزت کا نام آ گیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 18، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ بے شک مسجدوں کو تو آباد کرتے ہیں وہ لوگ، اچھا مسجدوں کو نہیں، یہاں پر پھر وہی بات نہیں، مسجدوں کو نہ، انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مساجد کو آباد کرتے ہیں کون؟ جو اللہ رب العزت پر ایمان لے کر کے آئے، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خدا کی ذات کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اب آپ نے دیکھا، غور فرمائیے، سورہ بقرہ میں مساجد اللہ، سورہ جن میں مساجد للہ، اور سورہ توبہ میں انما یعمر مساجد اللہ، ہر جگہ پر مساجد کے ساتھ لفظ اللہ کا نام آ رہا ہے۔ یہ پیرایا بیان، یہ لب و لہجہ، یہ طرز بیان آج امت مسلمہ کو ایک بہت بڑا سبق اور درس و پیغام دے رہا ہے۔ وہ درس اور پیغام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مساجد اللہ کی ہیں، مساجد اللہ کا گھر ہے، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ خود اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کو کیا فرمایا؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر، وہاں پر باقاعدہ اس کو بیت اللہ قرار دے دیا اور اللہ کا گھر قرار دیا، اور دوسری مساجد کو کعبۃ اللہ کی یعنی بیت اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، اور ان کو بھی گویا اللہ کا گھر۔ تو جگہ جگہ پر اللہ کا گھر، اللہ کی مساجد، اللہ کا کعبہ، اللہ رب العزت کی منزل، اللہ کا بیت، اللہ کا گھر۔ کیوں؟ یہ آج ہم سب کے لیے ایک اہم ترین لمحہ فکریہ ہے۔ آج کی دنیا میں اسی سے آپ کو محدود کرنے کا ایک بہت بڑا سبب بھی نظر آ جائے گا۔ آج کی دنیا میں جو امت مسلمہ نے بالعموم اور بر صغیر کے اندر بالخصوص جو تباہی مچی ہے، اور جو سب سے بڑا المیہ ہے،
وہ یہ کہ آج مساجد مختلف مسالک کے مراکز تو رہ چکے ہیں، اللہ کے گھر نہیں رہے۔ آج مختلف مساجد مختلف مسالک کی علامتیں بن گئیں، مختلف فقہی مذاہب کے آرگنائزیشن سینٹر بن گئے، مختلف تنظیموں کی آماجگاہ بن گئی۔ آج مختلف مساجد مختلف ٹریڈ مارک، مختلف نشانیوں، مختلف علامتوں، مختلف اہل مسالک، مختلف اہل مکاتب فکر کے گھر بن چکے۔ خدا کے گھر اب خال خال ہی نظر آتے ہیں۔ اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ ذرا معاشرے کے اندر تقسیم ہو کر کے دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے۔ صورتحال یہ بن چکی ہے کہ یہ فلاں مسلک والی مسجد ہے، اس مسجد کے اندر اسی مسلک کے افراد جائیں گے، انہی کی عادتیں بنی ہوئی ہیں، وہی لوگ جائیں گے۔ حتیٰ کہ اگر اس مسجد کے اندر کبھی کوئی غیر مسلک والا آئے گا تو اس کو گھور گھور کر کے دیکھا جائے گا، اچھمبا سمجھا جائے گا، اور یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا کہ فلاں صاحب آ گئے، یہ کیسے ہو گیا۔ لہذا اب مسالک کی بنیاد پر مساجد کی تقسیم ہو چکی ہے، اور وہ مساجد اب تقسیم ہے، اور صرف ذہنی طور پر تقسیم تھی پہلے، اب تو باقاعدہ ریٹرن میں آ چکا ہے، اور ریٹرن سے آگے بڑھ کر سائن بورڈوں میں آ چکا ہے۔ آج مساجد کے باہر بڑے بڑے سائن بورڈ پیناپلیکس لگے ہوئے ہیں، بھائی یہ فلاں مسلک والے کی مسجد ہے، اور ہمارا اسکول آف تھاٹ فلاں ہے، یہ ہو گیا۔ اور اب جو اطلاعات ملنا شروع ہوئی ہیں وہ ہند و پاک کے اندر یہ کہ پہلے تو صرف اور صرف ذہنی تقسیم، پھر سائن بورڈ پر تقسیم، پھر اس کے بعد نوٹس بورڈ پر تقسیم، مساجد کے اسپیکروں کا استعمال مسلکی بنیاد پر وہ تو تھا ہی، وہ تو کرتے ہی آئے۔ اب معاملات یہاں تک بڑھ گئے کہ یہ فلاں مسجد ہے اور اس میں دوسرے مسلک والے نہیں آ سکتے، اگر وہ آئے تو وہ تمام تر کارروائی کے خود ذمہ دار۔ چنانچہ اب یہ اعلانات بھی بے شمار جگہوں پر لگ چکے ہیں۔ کہیں پر کوئی اگر دوسرے مسلک والا چلا گیا تو وہ مسجد اتنی نجس ہو چکی ہے، اتنی ناپاک ہو چکی ہے کہ مسجد کو دھویا جائے گا۔ اور قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کریم کس بلندی سے خطاب کر رہا ہے، کس بلندی سے۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مساجد کون لوگ آباد کرتے ہیں؟ اب وہ شرائط کیا بیان کرتی؟ من آمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ اب میرا سوال یہ کہ کون سا مسلک ہے بھائی کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا، اور جو یوم آخرت پر ایمان لائے، نماز قائم کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، خدا کی ذات کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مسجدوں میں آتے ہیں اور جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اب کیا میری گلی کے ساتھ رہنے والا کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ غیر مسلم ہے؟ اور خود اس پر کلام ہوا ہے۔ حیران کن بات، آج یعنی جو رونا ہے وہ رونا اس بات کا ہے کہ آج یورپ کے اندر، ویسٹ میں، مغرب میں، ترقی پذیر ترقی یافتہ ممالک کے اندر غیر مسلموں کو مسجدوں کے اندر بلایا جاتا ہے، اور ان مساجد کے اندر غیر مسلموں کو دعوت اسلام کے لیے بلایا جاتا ہے، اور اس کی فقہاء نے ایک گنا اجازت بھی دے رکھی ہے تاکہ وہ آئیں اور مسجد کے ماحول کے اندر آئیں اور ان کو پتہ چلے، وہ نماز کو دیکھیں، دعوت اسلام ہو، تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا جائے، قرآن سے ان کو متعارف کرایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعارف کرایا جائے، اللہ رب العزت کی بات ان کے سامنے کی جائے، عقیدہ آخرت کو بیان کیا جائے۔ ہندو آ رہے ہیں، عیسائی آ رہے ہیں، سکھ آ رہے ہیں، یہودی آ رہے ہیں، مجوسی آ رہے ہیں، اور ان کو ان ممالک کے اندر مسلمان اپنے سینٹرز اور اپنی مساجد کے اندر دعوت بھی دے رہے ہیں، اکرام بھی کر رہے ہیں، احترام بھی کر رہے ہیں، لیکن بریلوی کی مسجد میں دیوبندی نہیں جائے گا، دیوبندی کی مسجد کے اندر بریلوی اہل حدیث نہیں جائے گا، اہل حدیث کی مسجد میں بریلوی نہیں جائے گا۔ یہ ہم نے مسلک کی بنیادوں پہ تقسیم کر رکھی۔ بھائی جب صورتحال یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جنہوں نے کوئی اللہ رسول کی بات کرنی ہے، لیکن گیٹ پہ داخلہ ہی بند ہے اور کسی دوسرے مسلک والے نے آنا ہی نہیں ہے،
تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت کا کوئی جملہ، کوئی لفظ اس کے کان میں پڑے گا کیسے؟ یہ وہ بات کہاں تک اور کیسے پہنچا سکتے ہو؟ یہ مسلک کی بنیادوں پر ہم نے تقسیم کر دیے۔ اب میرا آپ سے سوال یہ کہ قرآن تو ان آیتوں میں مساجد کو اللہ کا کام، اللہ کا گھر، اللہ کی جگہ، ان المساجد للہ من اظلم ممن منع مساجد اللہ انما یامر مساجد اللہ، جگہ جگہ اللہ کی مساجد، اللہ کی مساجد۔ حضرات مفسرین نے تو ایک اور نقطہ لکھا ہے کہ اگر فرض کرو اس مساجد اور مسجد کے لفظ کے ساتھ لفظ اللہ نہ بھی ہوتا تو اب بھی مساجد کا معنی کیا ہے؟ سجدے کی جگہ، اور سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ صرف مساجد کا لفظ ذکر کر دیا ہوتا اللہ رب العزت نے تب بھی کافی تھا کہ یہ اللہ ہی کا گھر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے مساجد کے لفظ کے ساتھ اپنا نام جوڑا، اپنا لفظ ضرور ذکر فرمایا۔ یہ قیامت تک کے لیے ہمارا درس تھا، ہمارا ایک اہم ترین ٹریڈ مارک تھا کہ مساجد میں بلا کسی مسلکی، بلا کسی قومی، بلا کسی لسانی، بلا کسی رنگت و تفریق کے ہر قسم کا مسلمان آ سکتا ہے۔ آج ہم نے مساجد کے کردار کو محدود کیا، اور پہلا محدود کرنے کا جو سبب ہے وہ سبب مساجد کی مسلکی بنیادوں پر تقسیم، یہ تباہی مچ گئی۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں جنید جمشید شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مجھے کافی عرصہ ہم نے مل کر کے کام کیا میڈیا کے اندر، تو ایک مخالف مسلک کے ایک صاحب تھے تو وہ بھی ہمارے ساتھ کام کرتے تھے۔ تو ایک لمبا عرصہ بھائی جنید جمشید کا اور میرا ان صاحب کے ساتھ گزرا۔ وہ مخالف مسلک کے تھے، یعنی جو ہمارا مسلک ہے وہ مسلک ان کا نہیں تھا، وہ دوسرا مسلک تھا ان کا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ 35-40 افراد تھے جو کام کرنے والے تھے، تو ان کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ہم نے وقت گزارا۔ اور رمضان کے پروگرام کی ریکارڈنگ چل رہی تھی، 35-40 دن ہم نے اکٹھے گزارنا تھا، تو الحمدللہ بہت اچھے انداز میں وقت گزرا۔ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے ان 35-40 افراد کو کہ وہ سارے قریب ہو گئے، آج تک وہ مسائل پوچھتے ہیں، فون کرتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں۔ اس دوران میں ان میں سے ایک صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو انہوں نے مجھے بڑے رونے جیسے انداز کے اندر فون کیا کہ آج والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ نماز جنازہ فلاں جگہ پر ہوگی۔ وہ دوسرے مسلک والے حضرات کی جگہ انہوں نے بتائی، چونکہ والد صاحب کا وہاں پر اٹھنا بیٹھنا زیادہ تھا، تو لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مسجد کے اندر آپ آئیں اور آپ آ کر نماز جنازہ ادا کریں۔ مجھ سے انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ آپ آئیں اور آپ وہ کریں، اور میری اہلیہ یہ کہتی ہیں، اور ہم بھائیوں کا یہ مطالبہ ہے، اور ہم سب کے سب افراد کا یہ مطالبہ ہے۔ تو میں اچھی خاصی پریشانی میں مبتلا ہو گیا، اب کروں تو کیا کروں؟ تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ ذرا ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر میں وہاں آیا اور آنے کے بعد آپ نے مجھے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے کرنے کی کوشش کی یا میں آگے ہوا تو وہاں مجھے خطرہ ہے کہ اس قسم کی آوازیں بلند ہوں گی اور کچھ بدمزگی ہو، اور اس بدمزگی کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ آوازیں اٹھیں گی، شور شرابہ ہوگا۔ اور پھر ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو تکلیف ہوگی وہ تکلیف کسی اور کو نہیں ہوگی، وہ آپ کو ہوگی، اور ساری زندگی آپ کے دل کے اندر ملال رہے گا کہ ہاں، اور سب لوگوں کے اندر بھی یہ بات رہے گی، ہاں بھئی یہی وہ صاحب ہیں جن کے والد کے جنازے میں یہ پھٹا ہوا تھا، یہ جھگڑا ہوا تھا، یہ لڑائی ہوئی تھی۔ تو یہ پوری زندگی آپ کو یہ بات دل میں ٹوکتی رہے گی کہ میرے والد کے جنازے میں، ظاہر ہے کوئی بھی انسان اگر فوت ہوتا ہے تو اس کے پیارے کبھی یہ نہیں چاہتے کہ اس کی نماز جنازہ میں، اس کی تجہیز و تکفین کے اندر کسی بھی موقع پر، جب آخری یہ سارے کے سارے تجہیز و تکفین کے معاملات کیے جا رہے ہوتے ہیں، ان معاملات میں کسی بھی موقع اور کسی بھی لمحے پر ذرہ برابر کسی قسم کا کوئی انتشار یا فساد پیدا ہو، یہ کوئی بھی نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے پیاروں کو اعزاز کے ساتھ، احترام و اکرام کے ساتھ آخری منزل اور آخری آرام گاہ تک پہنچا دوں۔
تو میں کہا یہ پوری زندگی تمہارے لیے مسئلہ رہے گا. چنانچہ آپ حیران ہوں گے کہ پورا خانوادہ چاہت کے باوجود مجھ سے نماز جنازہ نہیں ادا کروا سکا. جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا صرف اور صرف یہ ہے کہ وہاں پر لوگ مسلک کی بنیاد پر شور شرابہ کرتے ہیں. یہ ہے صورتحال. بیٹے چاہ رہے ہیں کہ جنازہ یہ پڑھائے, اور یہ کوئی آج کی بات تھوڑی ہے, یہ کتنی جگہوں پر اور لوگ جگ ہنسائی کرتے ہیں. اور ہمارے نکاح کی بنیاد پر کہ کسی فلاں مسلک والے نے فلاں کا نکاح پڑھا لیا, اتنے لوگ جتنے شریک تھے سب کے ایمان ٹوٹ گئے, نکاح ٹوٹ گئے. جنازہ پڑھا دیا, اب کیا ہوا کہ فلاں مسلک والے نے چونکہ جنازہ پڑھایا لہذا سب کے نکاح ٹوٹ گئے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ مساجد کی مسلکی بنیادوں پر تقسیم میں سمجھتا ہوں فرقہ واریت کا ایک بہت بڑا سبب ہے, اور اس نے تباہی مچائی ہے. بعض حضرات سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت تک مسجد کو رجسٹر یا وہ نہیں کرتے جب تک کہ مسلک ہو. تو بھائی میں نے عرض کیا کہ حکومتیں کیوں آئیں اس بات پر؟ اگر مساجد کو اللہ کا گھر رہنے دیا جاتا اور ڈے ون سے سارے کے سارے مسلمان ذمہ دارانہ کردار ادا کرتے, آج تو وہ بیچارے مسلکوں کی بنیاد پر ڈی سی ہوا یا حکومت کے افراد ہوئے, وہ تو مجبور ہیں. اس لیے مجبور ہیں تاکہ علاقے میں جھگڑا نہ ہو, انتشار نہ ہو. جس جگہ پر جو مسلک والے ہیں چلو ان کے مطابق وہ کر لیں, وہ چاہتے ہیں امن و امان کا مسئلہ پیدا نہ ہو. ایک خاص زاویے کے اعتبار سے ان کا بھی قصور نہیں, معاملہ یہ ہے کہ ہم نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کیا. چنانچہ میں نے تو پہلے یہ بات بتا دی کہ عام یعنی عام افراد کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک مسلک والا ہے وہ دوسرے مسلک کے اندر جائے گا اور دوسرے مسلک کی مسجد کے اندر جائے گا تو اس کو گھور گھور کر کے دیکھا جائے گا اور انتشار بھری نگاہوں سے دیکھا جائے گا, شرارت بھری نظروں سے نگاہوں سے دیکھا جائے گا. یہ تو عام لوگوں کا معاملہ ہے. اور اگر علماء چلے گئے, ایک بریلوی مسلک کی مسجد کا امام صاحب وہ اگر آ جائے دیوبندی مسلک کی مسجد کے اندر, یا ایک اور مسلک والا کسی اور مسلک کے امام یا عالم دین یا اسکالر یا وہاں کے اسکول آف تھاٹ کے ایک ذمہ دار آدمی وہ اگر کسی جگہ چلے جائے تو پتہ نہیں خدا جانے کیا سے کیا ہو جائے, اور لوگ کیا تاثرات اور تصورات قائم کرتے ہیں. قرآن کریم کی یہ آیات پکار پکار کر کے ہمیں یہ درس دے رہی ہیں, خدا را مساجد کو اللہ تعالیٰ کا گھر بناؤ, مساجد کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف. یہی ایک تو چیز تھی جس چیز کے بارے میں ہم نے یہ سوچا تھا کہ یہ اتحاد کا نقطہ ہے, یہ اتفاق کا مرکز ہے, یہاں سے امن کی بات ہوگی, پیار کی بات ہوگی, جوڑ کی بات ہوگی, محبت کی بات ہوگی. اس سلسلے میں اعتراف کرنا چاہیے, اقرار کرنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کا عام غیر علماء مسلمانوں کا اپنی جگہ پر ایک قصور ہے اور بڑا قصور ہے, اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں. لیکن اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ائمہ مساجد کی کمیٹیوں اور علماء کا بھی ہے. اور اس میں ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ آج پورے پاکستان کو آپ دیکھ لیں, پورے پاکستان میں حیران کن بات یہ ہے کہ ٹیلر ماسٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ یا تو ڈگری یافتہ ہو یا کم از کم اپنے فن کا ماہر ہو. بھئی اس کو آتا تو ہو نا, کپڑے بنانا سیکھا ہوا تو ہو. ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے, پائلٹ کے لیے ضروری ہے, وکیل کے لیے ضروری ہے, ایک عام آدمی اسکول کے ایک ٹیچر کے لیے ضروری ہے. ہر شعبے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس باقاعدہ سند ہو, اس کے پاس باقاعدہ ڈگری ہو, اس کے پاس باقاعدہ ایک مقررہ تعلیمی مقدار اس کے پاس موجود ہو. لیکن کراچی سے لے کر کے خیبر تک آپ ذرا مجھے بتا دیجئے کہ کتنی مساجد ہیں جن میں باقاعدہ طور پر ڈگری یافتہ سند یافتہ کوئی عالم دین موجود ہو؟ کتنی ایسی مساجد؟ خاص طور پر انٹیریئر کے علاقوں میں چلے جائیں, اندرون سندھ کے اندر چلے جائیں, تربت آپ اور ماڑا کی سائٹ پر چلے جائیے, آپ کے پی کے اندرونی علاقوں میں چلے جائیں, پنجاب کے چکوں اور قصبوں کے اندر چلے جائیں, پاکستان کے اربن ایریاز کے اندر چلے جائیں, دیہاتی ایریاز کے اندر چلے جائیں, ذرا بتائیے کہ وہاں پر جو ائمہ مساجد ہیں کتنے ہیں جو باقاعدہ مدارس سے تعلیم یافتہ؟
اور میں نے تو کئی دفعہ وزارت مذہبی امور کے اندر یہ رائے دی اور میڈیا پر یہ رائے دی کہ مجھے اس سے بھی بحث نہیں ہے کہ بھائی وہ فلاں مسلک والے ہوں یا فلاں مسلک والے، ارے جس مسلک والے بھی ہوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو امام مسجد ہے، جو ٹرینر ہے، جو قائد ہے، جو اہم ترین لیڈر ہے، جو اتنی حساس پوسٹ پر ہے کہ ہم اس حساس پوسٹ کا تصور نہیں کر سکتے، اس اہم ترین نازک ترین پوائنٹ پر جو آدمی مقرر ہے، خود اس کی تعلیمی کوالیفیکیشن کیا ہے، دینی اعتبار سے اس کی مقدار کتنی، جس کو معاش کا مسئلہ پیش آ جائے، علم ترى کیف سے لے کر کے آخر کی 10 صورتیں یاد کر لے اور داڑھی بڑھا لے تو وہ مسجد کا امام ہے۔ ہزاروں مساجد کے اندر یہ صورتحال ہے، اور کوئی معاش کے اعتبار سے معاملہ حل نہیں ہوا تو بس یہ کام کر دیا جائے، اور ان کی یعنی معذرت کے ساتھ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے عیب ہیں، معاش کا مسئلہ درپیش ہے تو دکانداری اس وقت تک نہیں چل سکتی، قائم رہ سکتی جب تک کہ چند فرقہ وارانہ بول اپنی زبان سے وہ ہمیشہ نکالے، بحث ہوتی رہے، گاؤں کے اندر ایک پھڈا چلتا رہے، فساد ہوتا رہے، ایک لڑائی ہوتی رہے، تاکہ میں مرکز توجہ بنا رہوں اور میری طرف لوگ متوجہ رہیں اور میرا ایک کردار ہو اور میرے تذکرے ہوتے رہیں، بس اس کی وجہ سے یہ سلسلہ چلتا رہے۔ آپ دور چھوڑ دیجئے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، خود کراچی کے اندر بے شمار سینکڑوں مساجد آپ کو ایسے نظر آئیں گی جس کا امام باقاعدہ کسی جگہ، پہلی بات تو یہ کہ آپ سب حضرات بیٹھے ہوئے کہاں پر ڈگری کو چیک کرنے کا نظام موجود ہے؟ کتنی کمیٹیاں ہیں جو سند کو چیک کرتی ہیں؟ کتنی کمیٹیاں یا مساجد کے ارباب اقتدار و ارباب اختیار ہیں؟ وہی جمود ہے، وہی ایک اطمینان کی کیفیت چل رہی ہے۔ اچھا، اور اس کی وجہ سے یعنی اصل بات تو یہ ہے کہ آپ حضرات اندازہ لگائیے، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقام کس کا ہے؟ کس کا مقام ہے جی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے بعد سب سے پہلا مقام بلند کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ اچھا جی، دلیل دے دیجئے۔ جو علماء فقہاء یہ موقف رکھتے ہیں اور ہم سب کے سب اہل سنت والجماعت عملوں کا یہ موقف ہے، تو ہم کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ تو وہ جواب کے اندر کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 17 نمازیں یقینی طور پر، اس کے علاوہ بھی، لیکن 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسجد نبوی میں پڑھوائی ہیں۔ فرمایا کہ میری جگہ پر امامت کون کرے گا؟ ابو بکر کرے گا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیتے تھے، ہر نماز کے وقت میں یہ جملہ فرمایا کرتے تھے، مروا ابا بکر فلیصلی ومروا بلالا فلیؤذن، بلال کو حکم دو اذان دے دیں، ابو بکر کو حکم دو، ابو بکر کو میری طرف سے کہہ دو جاؤ جا کر کے نماز پڑھائے، بلال کو حکم دو اذان دیں، ابو بکر کو کہو کہ جا کر کے نماز پڑھائے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری کی حالت میں مرض وفات کے اندر، وہ جو درمیان کے اندر کھڑکی کھلتی تھی یعنی حجرہ عائشہ جو روضہ مبارک ہے وہاں سے جو ریاض الجنت کی طرف، تو وہاں پر پردہ سا ہوتا تھا، تو جو پردہ یہ مسجد نبوی شریف ریاض الجنہ اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، تو کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ اٹھا کر کے نمازیوں کو دیکھتے تھے، ہمت ہوتی تھی تو خود تشریف لے جاتے تھے۔ اب جب تشریف لے جاتے تو بعض اوقات ظاہر ہے وہاں سے کون چل کر آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آ سکتے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہو جاتا تھا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی چھوڑ کر پیچھے آ جاتے۔ پھر کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا لیتے تھے، کئی دفعہ اشارہ فرماتے تھے نہیں نماز جاری رکھو۔ اب یہ ہماری دلیل ہے سب سے بڑی، کیا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ہم یہ کہتے ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی کی نمائندگی دی اور جس کو امامت نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، وہ خلیفۃ المسلمین بھی ہے، سلطان وقت بھی ہے، امیر المومنین بھی ہے، گویا کہ حکومت بھی اس کے پاس آئے گی جس کے بعد مصلی آئے گا۔ یہ اتنی بڑی حساس پوسٹ ہے، اتنی نازک ترین پوسٹ ہے، یہ ہماری سب سے ایک اہم ترین بڑی دلیل ہے۔
کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بلا فصل ہے، خلیفہ اول ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے لیے ان کو مقرر فرمایا، ممبر ان کے حوالے کیا، مسجد نبوی کا مصلی رسول ان کے حوالے کیا، ممبر رسول ان کے حوالے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22,31,050 مربع میل پر حکومت کر لی، فاروقی جھنڈا لہرا گیا، اور قسطنطنیہ، افریقہ کی ساحلی پٹیاں، غرناطہ، الحمرا، افغانستان تک، آذربائیجان تک، آرمینیا تک، اور کابل تک، اور ادھر جکارتہ تک، اور مراکش تک، اور اندلس تک، یہ ساری کی ساری پٹیاں، پوری کی پوری پٹیاں، اور افریقی تک پٹیاں، ساحل افریقہ کے، یہ سارے کے سارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر فتح ہو گئے۔ اب اس دوران میں مدینہ سے کسی کو گورنر کے طور پر مقرر کیا جا رہا ہے، تو اب حضرت عمر کر کے آ رہے ہیں، نماز کو دیکھ، نماز کو، جس کی نماز کے اندر طاقت، نماز میں جو پاورفل نماز خشوع و خضوع کے ساتھ، اسے سامنے بلایا جا رہا ہے، اس سے انٹرویو لیا جا رہا ہے۔ یعنی شارٹ لسٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ نماز کا امتحان، نماز کے اندر بات چیت پوچھی جاتی ہے۔ آج بھی آپ فقہ کی کوئی کتاب اٹھا لیں، کوئی فقہ کی کتاب، یعنی عالم کورس کی پہلی کتاب سے لے کر دور حدیث تک، اب باب الجمعہ کھولیے ذرا، کتاب الجمعہ، ہر حدیث کی کتاب میں، ہر فقہ کی کتاب کے اندر، تو وہاں پر کیا آ رہا ہے؟ جمعہ کی نماز کون پڑھائے گا؟ امیر المومنین پڑھائے گا، خلیفۃ المسلمین جمعے کی نماز پڑھائے گا، اور باقی اگر ائمہ ہوں گے وہ اس خلیفہ، سلطان وقت، حاکم وقت، امیر المومنین کی نیابت میں تو کر سکتے ہیں، اصل استحقاق خلیفۃ المسلمین کا ہے۔ بلکہ آپ حضرات حیران ہوں گے یہ بات سن کر، اور حیران ہوں گے آپ لوگ یہ سن کر، بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ اگر خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین نماز جمعہ کی امامت کے لیے نہ آئے، جمعہ ہی نہیں پڑھا جائے گا، جمعہ نہیں پڑھا جائے گا، جمعہ ساقط ہو جائے گا اس علاقے سے۔ یہ بعض علماء کا موقف ہے، اگرچہ فتویٰ اس پر نہیں ہے ہمارا، یعنی جمہور کا، یعنی میجورٹی آف علماء کا کنسنسس اس بات پر ہے کہ فرض کرے حاکم وقت اگر نہ بھی آئے تب بھی، لیکن آخر وہ جو علماء کی ایک بہت بڑی جماعت جو یہ قول رکھتی ہے، جو موقف رکھتی ہے، تو خود سوچ لیں کہ یہ کتنی بڑی اہم شرط ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا یہ نظریہ اور اپنا یہ اسکول آف تھاٹ رکھا ہے کہ اگر حاکم وقت اور خلیفۃ المسلمین عید کے لیے اویلیبل نہ ہو، عید کی نماز نہیں ہوگی، جمعے کے لیے دستیاب نہ ہو، جمعے کی نماز نہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں مصلی کی امامت کتنی پاورفل ہے، اور ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے؟ ہمارے ہاں جس کو قرآن کریم کا ترجمہ تک نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، وہ امام صاحب بن گیا، اور چنانچہ اس کی وجہ سے، بھائی اس کی اپنی مطلوبہ تعلیمی کوالیفیکیشن کیا ہے، کیا سند ہے؟ 8 سال اس نے کسی دینی ادارے میں رگڑے کھائے کہ نہیں، پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ یہ تھا مامون کے دربار میں کیا ہوتا تھا، ہارون کے دربار میں کیا ہوتا تھا، خلفائے بنو امیہ کے دور میں کیا ہوتا تھا، خلفائے بنو عباس کے دور کے اندر کیا ہوتا تھا، سارے کے سارے عمرا اور گورنر باقاعدہ آ کر کے امامت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور جامع مسجد اموی دمشق کے اندر اور دوسرے تمام علاقوں کے اندر ہارون رشید اور تمام یہ جتنے خلفاء گزرے، یہ اپنا لباس بھی تبدیل کر کے آیا کرتے تھے مصلی کی امامت کے۔ مسجد نبوی کے امام صاحب کون تھے؟ حضرت ابوبکر۔ ان کے بعد امام صاحب کون تھے؟ حضرت عمر۔ اس کے بعد امام صاحب کون تھے؟ حضرت عثمان غنی۔ اس کے بعد امام صاحب کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ ائمہ تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جامع مسجد کوفہ کے اندر منتقل ہو گئے، وہاں پر وہ امیر المومنین اور امام وقت تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تو شہادت ہی نماز کے دوران ہوئی ہے نا، فجر کی نماز کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھانے کے دوران ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان غنی کا جس وقت محاصرہ ہوا ہے تو لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے سب سے پہلا مسئلہ کیا آ کر پوچھا کہ جناب مصلی پر باغی لوگ قابض ہو گئے، تو اب نماز کا کیا کریں گے؟ تو حضرت عثمان غنی نے خصوصی حکم جاری کیا کہ مسجد نبوی کے اندر جو بھی امامت کے مصلی پر آئے اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، اس لیے کہ میں مسلمانوں کی جماعت میں انتشار نہیں چاہتا ہوں۔ یعنی میں تو آج کہا کرتا ہوں کہ فقہی مسئلہ اپنی جگہ پر، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قتل کرنے والے باغی، مصر سے آئے ہوئے باغی، اسٹیٹ کے باغی، خلافت اسلامیہ کے باغی،
خلافت راشدہ کے باقی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک و فاجر کے پیچھے نماز ادا کر لو. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کے مصلی پر قبضہ ہو گیا، لیکن نماز آپ ان کے پیچھے پڑھو. یہ حضرت عثمان غنی صرف اس لیے کیا وجہ تھی؟ صرف اور صرف ایک نقطہ سامنے تھا، مسلمانوں کی جماعت میں انتشار نہ پیدا ہو جائے. مسلمانوں کی جماعت میں افتراق نہیں پسند کرتا. مسجد نبوی کے اندر جو مسجد کا مسجد نبوی کی تعمیر کب ہوئی ہے؟ مسجد کی تعمیر کب ہوئی ہے؟ آپ حضرات سیرت سے واقف ہیں، بنیادی طور پر آپ حضرات کو معلوم ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے تشریف لائے؟ مکہ مکرمہ سے. مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے کہاں تشریف لا رہے ہیں؟ مدینہ طیبہ. پہلا کام کیا آ کر کے کیا جا رہا ہے؟ مسجد نبوی کی تعمیر. پیغام دے دیا ساری زندگی کے لیے، تمہاری بستیاں، تمہارے ٹاؤن، تمہارے محلے، تمہاری سوسائٹیاں اور تمہاری رہائشی اسکیمیں اور تمہاری مملکتیں، تمہاری ریاستیں اسی وقت آباد ہوں گی جب پہلے مساجد کی تعمیر اور مساجد کی آبادی کی فکر کرو. دستور دے دیا پوری امت مسلمہ کو. کوئی علاقہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہاں پر مسجد نہ ہو. یہ پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے کر رہے ہیں. اچھا پھر آ کر کے تعمیر تو ہو گئی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا ہوا؟ کیا نماز کے بعد تالا لگ جایا کرتا تھا؟ ہرگز نہیں. بیت المال مسجد نبوی، سیکریٹریٹ مسجد نبوی، اور ڈیلیگیشن سے ملاقات کا پوائنٹ مسجد نبوی، امور مملکت کو چلانے والا مرکز مسجد نبوی، جہاد کی صفوں کا مرکز مسجد نبوی. اب میں یہ ایک لفظ بولے جا رہا ہوں، یقین جانیے کہ وہ سارے کے سارے واقعات ذہن میں آتے چلے جا رہے ہیں. کس موقع پر کیا ہوا، کس موقع، سیرت طیبہ آپ پڑھتے چلے جائیے، سارے کام مسجد نبوی سے چل رہے ہیں. رومن امپائر کی دھجیاں بکھری ہیں مسجد نبوی سے، پرشین امپائر کے ٹکڑے ہوئے ہیں، فارس اور قیصر روم تھر تھر کانپ رہے ہیں. مرکز کیا ہے؟ پوری دنیا کی نگاہیں آج ہے نا، پوری دنیا کی نگاہیں فلاں ملک کی طرف، فلاں کہتا ہے میں سپر پاور. اس زمانے کے اندر صدیوں تک پوری دنیا کی نگاہیں مسجد نبوی کی طرف لگی ہوئی تھی. مسجد نبوی کیا کردار ادا کرتی ہے؟ اس کا کیا کردار ہے؟ وہ کیا کہتی ہے؟ وہاں سے پیغام کیا نکل رہا ہے؟ لفظ کیا بولا جا رہا ہے؟ پیغام کیا ادا کیا جا رہا ہے؟ بس دنیا کی ترقی مسجد نبوی کے جملے پر. دنیا میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا فیصلہ مسجد نبوی نے کرنا ہے. ڈیسیژن پاور اگر کسی کو حاصل ہے تو مسجد نبوی کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، چاروں خلفائے راشدین تشریف فرمائیں. خالد بن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھنک ٹینک مشہور تھا یہ مکہ مکرمہ کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تفصیلی واقعے کے اندر نہیں جاؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد جب تشریف لے گئے تھے تو پوچھا تھا، تو حضرت خالد نے فرمایا تھا ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو فرمایا کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ محمد مکہ میں آئیں اور عمرہ کر کے چلے جائیں. یہ کیسے ہوگا؟ وہ زندہ سلامت چلے جائیں، کیونکہ اس وقت تک تو یہ غیر مسلم تھے اور جاہلیت کے اندر بھی یہ بہت بہادر اور جری مشہور تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ خالد یہ کہہ کر کے ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی، لیکن چونکہ مکے والوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا تھا، معاہدہ تھا، تو لہذا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس ڈیوریشن پیریڈ کے دوران مکہ ہی چھوڑ کر چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پوچھا کہ کوئی اگر خالد بن ولید تک کوئی میرا میسج اور پیغام پہنچا سکے تو وہ آئے. تو ایک صاحب آئے تو فرمایا کہ خالد کو میری طرف سے یہ پیغام دے دو اور ان کو کہہ دو کہ اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو خدا تمہیں اسلام کے اندر میں دیکھ رہا ہوں بہت عزتیں عطا کرے گا. اور خالد کو یہ کہنا، یہ الفاظ کہ خالد کو یہ کہنا، چونکہ نام لے لیا تھا، خالد کو یہ کہنا. تو بس کسی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے لے لیں تو پھر تو کیا تاثیر ہوگی. اب خالد بن ولید آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے مدینہ طیبہ. اب خالد بن ولید کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے، صحابہ جا چکے، تو آئے. تو پیغام والے نے پیغام دیا، بس سننا تھا کہ دل کی دنیا بدل. تاثیر تھی وہی جو لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بار بار یہ پوچھتے تھے میرا نام دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں آپ کا نام لے کے کہا خالد کو یہ کہنا. پھر پوچھتے تھے میرا نام لیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لیا ہے؟ خالد یہ کہا ہے؟ بار بار تحقیق کی، ہاں آپ کا نام لیا ہے کہ خالد سے یہ کہنا.
اللہ نے ہدایت دینی تھی، اور چونکہ جری تھے تو انہوں نے جا کر کے بلا لیا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ 3 حضرات گھوڑے پر سوار ہوئے اور مکے کی گلیوں کے اندر چکر لگایا، اور پھر وہ کہا تھا کہ اگر کسی کو اپنی عورتیں بیوہ کرانی ہیں، کسی کو بچے یتیم کرانے ہیں تو آ جائے میرے مقابلے میں تو جا رہا ہوں محمد کے قدموں کے اندر، اگر کسی کو مجھ سے مقابلہ کرنا ہے تو آ جائے۔ یہ بار بار اعلان کیا اور پھر وہاں سے چلے، اور ظاہر ہے کہ کوئی مواصلات کا تو کوئی ذریعہ تھا نہیں۔ اب یہ پہنچے ہیں مدینہ طیبہ کے اندر، ایک لمبا عرصہ زمانہ بیچ کے اندر، ایک کافی دن گزرے، بعض روایات میں 8 دن کا آتا ہے، تو یہ 8 دن کا ایک لمبا سفر کرنے کے بعد یہ یہاں مدینہ طیبہ پہنچے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول مبارک کے مطابق ایک جہاد و غزوہ کا مشورہ کرنے کے لیے، دارالمشورہ چونکہ مسجد نبوی ہوا کرتا تھا تو یہاں پر تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی سب بیٹھے، تو صبح کا وقت تھا، یعنی کوئی ظہر سے پہلے والا جو ٹائم، اس دوران میں یہ سارے صحابہ کرام بیٹھے اور مشورہ ہو گیا اور بات چیت تقریباً مکمل ہونے کو لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ گئی، وحی کے ذریعے سے یہ بتا دیا گیا کہ خالد بن ولید آ رہے ہیں، اور وہ آ رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ بھی نہیں ارشاد فرمایا، خاموشی کے ساتھ تشریف فرماؤ۔ کچھ صحابہ اٹھ کر جانے لگے، چونکہ بات چیت مکمل ہو گئی تو وہ اپنے گھروں کو جان۔ اب جو جانے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور صحابہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو جانے کی اجازت نہیں، سب بیٹھ جاؤ، جو باہر گئے ان کو بلا کر کے لے آؤ۔ سب کو اسی طریقے سے واپس بٹھا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے ہوئے، اسی دوران میں خالد بن ولید آ گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر ہی کسی نے بتایا خالد آئے ہوئے ہیں، تو اب ان کے ذہن کے اندر یہی بات کہ شاید یہ آئے ہیں اور جنگ کرنے کے لیے آئے یا لڑنے کے لیے آئے، تو دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ پتہ چلا ہے خالد آ، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں گردن اڑا دوں اور میں مقابلے کے لیے نکلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ بیٹھو، قدرت کچھ اور منظر سجانے کو ہے۔ اب سب کے سب بیٹھ گئے۔ اس دوران میں حضرت خالد بن ولید تشریف لائے ہیں، اور آتے ہی جیسے ہی مسجد نبی کے اندر آئے تو اب تو رنگ اور طرز اور طریقہ ہی اور تھا، سیدھا آتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر پڑے اور کلمہ طیبہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اسلام قبول فرما لیا۔ صحابہ کرام کے نعرے گونجے ہیں، خوشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ، خوبصورت منظر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا، مسکرائے، فرمایا اچھا پیغام مل گیا تھا؟ جی ہاں پیغام مل گیا تھا، اور یہ تینوں صحابہ کرام بن گئے۔ اب یہ چند منٹوں کے صحابی ہیں، اور میں نے پہلے ذکر کیا کہ مشورہ ہو رہا تھا کس چیز کا؟ غزوے کا مشورہ ہو رہا تھا، جہاد کا۔ یہ چند منٹوں کا، چند سیکنڈوں کا صحابی، خلفائے راشدین بیٹھے ہوئے ہیں اور اجلہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اپنی مشاورت مکمل فرمائی، اور اسی دوران میں یہ بیٹھے ہوئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، قم یا خالد فإنک امیر هذه الجماعہ، خالد کھڑے ہو جاؤ، اس جماعت کے امیر تم ہو، میں نے تم کو امیر مقرر کر دیا۔ یہ چند منٹوں کا، چند سیکنڈوں کا صحابی ہے، اب تک ایک نماز جنہوں نے ادا نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس جماعت کے اور اس غزوے کے امیر ہو، میں نے تم کو سپہ سالار اور کمانڈر مقرر کیا۔ قوم یا خالد فإنک امیر هذه الجماعہ، تم اس جماعت کے امیر ہو۔ یہ سارے کا سارا کام کہاں پر انجام دیا گیا؟ مسجد نبوی شریف کے اندر۔ انسانیت کھچی بھی کہاں آ رہی ہے؟ مسجد نبوی شریف کے اندر۔ اور کوئی کچھ کر لے، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، خدا نے جو ڈے 1 سے، پہلے دن سے جو مسجد نبوی کو مقبولیت عطا کی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں، آج تک اور روز قیامت تک اللہ مسجد نبوی کو وہی اعزاز و مقام برابر دیے جا رہا ہے، اور اس میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ کالے آتے تھے حبشی، آج بھی آ رہے ہیں، مختلف رنگتوں کے آتے تھے، آج بھی آ رہے ہیں، مختلف زبانوں کے آتے تھے، آتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے آتے، آج آ رہے ہیں، مختلف دنیا جہاں کے بادشاہ آتے تھے، آج بھی آ رہے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد مقام ہے جسے اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقبولیت کا مقام بلند عطا فرمایا۔ آج بھی مسجد نبوی کے اندر
ایک روزہ مبارک کے بالکل ساتھ ریاض الجنہ کے اندر جو کالم لگے ہوئے ہیں، ان کالموں پر ایک کالم ہے، اس کالم کا نام ہے، وہاں جا کر کے پڑھ لیجئے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اسطوانۃ الوفود۔ اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ اسطوانۃ الوفود، ڈیلیگیشن کا پوائنٹ، میٹنگ پوائنٹ کا، یہ جو قرآن کریم کے اندر آتا ہے، نجران کے عیسائی جو آئے تھے، یہ یہی مسجد نبوی کے اندر آئے تھے، ان عیسائیوں سے، اب یہ وہ بھی تو عیسائی تھے، ان عیسائیوں سے مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات فرمائے۔ ایک ہے کالم اسطوانۃ التوبہ، وہ لبابہ کا جو توبہ کا پوائنٹ تھا وہ بھی مسجد نبوی کے اندر ہے۔ ایک اسطوانہ عائشہ ہے، ڈیلیگیشن کا پوائنٹ یہی ہے، اور پھر یہی مسجد نبوی ہے جہاں پر صفہ ہے، انسانیت کی سب سے بڑی عظیم شان دینی اسلامی یونیورسٹی، قرآن کریم کے نزول کا پوائنٹ۔ قرآن کریم تو بہت ساری جگہوں پر نازل ہوتا رہا، لیکن اصل جو تعلیم قرآن، درس قرآن، تبلیغ قرآن، اشاعت قرآن، نشر و اشاعت قرآن اور دنیا میں پیغام قرآن اگر پہنچا ہے تو وہ یہ صفہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ درس قرآن یعنی قرآن کریم کا دور کہاں کیا کرتے تھے؟ بخاری جلد اول کی روایت، اور آخری رمضان میں 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرمایا قرآن کریم کا، مکمل دور فرمایا۔ وہ کہاں فرمایا؟ مسجد نبوی کے اندر فرمایا، تعلیم کا سلسلہ مسجد نبوی شریف کے اندر۔ تو مسجد نبوی کی اتنی بڑی اہم ترین غیر معمولی حیثیت تھی۔ آج ہماری مساجد کی صورتحال یہ ہے کہ ہماری مساجد صرف اور صرف چند رکعتوں کی قیام گاہ بن چکی، چند رکعتوں کی ادائیگی کا مرکز بن چکی، اور اس کے علاوہ وہاں مساجد تمام کی تمام مساجد سے مسجد نبوی کے وہ اعمال صادر نہیں ہو رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آخر میں سنا کر کے میں پروگرام ختم کرتا ہوں۔ یہ روایت بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے۔ کیا ہے؟ من غدا الی المسجد او راح الی المسجد، جو مسجد کی طرف صبح کے وقت کچھ دیر کے لیے جائے یا شام کے وقت کچھ دیر کے لیے جائے، بخاری کی روایت یعنی مستند ترین، بلکہ بخاری مسلم کی بات نہیں ہے، متفق علیہ روایت ہے، سائے ستہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له نزله من الجنہ کلما غدا او راح، جو صبح کے وقت یا شام کے وقت مسجد کے اندر جا کر کے کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائے، اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اللہ تعالی قیامت والے دن جنت کے اندر اس آدمی کی ضیافت اور مہمان نوازی ضرور کرے۔ اس حدیث کی تشریح کے اندر بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ بعض ایسے لوگ کہ جو باقاعدہ یعنی جہنم میں جا چکے ہوں گے تو ان کو یہ روایت معلوم ہوگی، تو وہ اس وقت جہنم کے اندر جب ہوں گے تو ان کو یہ بات یاد آئے گی کہ اللہ رب العزت کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرما رکھا ہے، تو وہ ہیں کہاں پر؟ اپنی سزا بھگتنے کے لیے کہاں گئے ہوئے؟ جہنم کے اندر۔ تو وہ وہاں سے پکاریں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ یا اللہ، ہم تو مسجد کے اندر جاتے تھے اور کچھ وقت لگاتے تھے فلاں فلاں ٹائم، تو آپ نے تو ضیافت کرنی تھی، وعدہ ہے اور آپ کا وعدہ تو سچا ہے، آپ نے مہمان نوازی کرنی تھی، تو لہذا مہمان نوازی کیجئے۔ اب وہ ہے کہاں پر؟ جہنم میں۔ چنانچہ وہ مہمان نوازی کروانے کے لیے کہاں آئے گا؟ جنت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی جہنم میں تو نہیں ہوگی، جنت میں ہوگی۔ چنانچہ وہ آیا۔ اچھا، وہ آیا کتنی دیر کے لیے؟ چند منٹوں، چند گھنٹوں کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ اچھا، جب وہ آئے گا تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی حضرات مفسرین نے بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے گا تو دسترخوان بچھا دیا جائے گا۔ اب جنت میں مہمانی، اللہ تعالیٰ مہمان میزبان، اور اس آدمی کی یہاں پر اس وقت مہمان نوازی شروع، تو سب نعمتیں وہاں پر چن دی جائیں گی، لگا دی جائیں گی۔ تو اس وقت جب وہ بالکل دسترخوان پہ تیار ہوگا تو کہا جائے گا آپ کھانا کھائیے، تو کہے گا میں کھانا نہیں کھاتا، میں نہیں کھاتا کھانا۔ تو کہا جائے گا بھئی کیوں نہیں کھانا کھاتے ہو؟ تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو پھر پوچھا جائے گا کیوں نہیں؟ تو وہ جواب میں یہ کہے گا کہ آپ ہیں میزبان، میں ہوں مہمان۔ دنیا کا قانون، دنیا کا وتیرہ، دنیا کا طریقہ یہ تھا، ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا، وہ جو کچھ بھی ہم سے مطالبہ کرتا ہم پورا کرتے تھے، جو مطالبہ وہ کرتا تھا ہم پورا کرتے تھے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا نا کوئی کسی کے گھر مہمان بنے اور کہے مجھے فلاں چیز کھانی ہے، مجھے یہ چیز دے دو، کوئی آگے سے منع کرے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اب آپ میزبان، میں مہمان، آپ میری ایک بات جب تک نہیں مانیں گے میں یہ کھانا کھانے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا بھائی بتاؤ تمہاری کیا بات ہے؟
मेरी बात ये, वहां नहीं जाऊंगा, उधर नहीं जाऊंगा, वहां नहीं जाने वाला हूं, अब मैं हमेशा यहां रहूंगा। चुनाचे जवाब के अंदर कहा जाएगा कि ठीक है, हम तो सबसे बड़ी मेहमान नवाजी करने वाले हैं, हमारी तरफ से अब ये फैसला है कि अब तुम हमेशा के लिए जन्नत में रहो। चुनाचे यानी वो एक बहाना बनाएगा, और सिर्फ इस वजह से कि वो मस्जिद के अंदर जाकर के बैठता था। और ये रिवायत बुखारी मुस्लिम की आप हज़रात ने सुनी। मस्जिद से ताल्लुक इतनी कीमती चीज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको मस्जिद से ताल्लुक भी कायम करने की तौफीक अता फरमाए, और मस्जिद का ये बुनियादी और कलीदी किरदार हमें अपने महल्लों में, अपने इलाकों में, अपने टाउन्स के अंदर जिंदा जावेद करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ चूंकि मसाजिद, यहाँ खवातीन भी आई हैं, तो खवातीन के लिए भी एक जुमला, खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खवातीन सोच रही होंगी कि ये सारी बात तो मसाजिद के लिए, मर्द तो सब कुछ कर सकते हैं, हम क्या करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है जो अबू दाऊद और इब्न माजा के अंदर आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजअलू बुयूतकुम मसाजिदा, अपने घरों को मस्जिद बनाओ। घर के अंदर भी एक जगह मस्जिद के लिए मुख्तस कर लो, जहां खवातीन उस जगह को मखसूस करके नमाज की अदायगी और तिलावत कुरान और एतकाफ के लिए उसे मखसूस कर ले। ये खवातीन वहां जाकर के ये सारे का सारा किरदार अदा करें, उनको वो अजर सवाब मिलेगा जो मस्जिद के अंदर अजर सवाब मिलता है। और साथ ही साथ तालीम के लिए, वाज के लिए, बयान के लिए, तकारीर के लिए, इस्लाही बयानात के लिए खवातीन को मसाजिद के अंदर आना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं है, और उनको जरूर आना चाहिए। इस पर तो सब उलमा का इत्तफाक है कि वो आएँ और मसाजिद के अंदर अपना तालीमी हिस्सा जरूर तौर पर हासिल करके जाएं। इसके अंदर उनके लिए किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह मुफ्ती साहब। कुछ ऐलानात मैं हमेशा करता हूँ, और सबसे पहला ऐलान हमेशा वो अगले माह के दरस कुरान और हदीस का होता है। मैं आज तरतीब बदल रहा हूँ, और तरतीब बदलने की बुनियादी वजह मामले की अहमियत है, और वो है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का, कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से कुछ अब उम्मीद की किरण नज़र आना शुरू हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और कई हुकूमतें गुजर गई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कुछ नहीं किया, नवाज शरीफ की हुकूमत ने कुछ नहीं किया इस हवाले से। नवाज शरीफ साहब ने और चौधरी निसार साहब ने तो बड़े बुलंद बांग दावे किए थे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से, और मशरूत ये किया था कि हम इक़्तिदार में आ जाएंगे तो प्रायोरिटी हमारी ये होगी कि इनको हम रिहा करवाएंगे। लेकिन इन्होंने इसके बाद कोई किरदार अदा नहीं किया, इसके बावजूद कि इनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी वो इनसे मिलती भी रहीं, अपनी भरपूर कोशिश करती रहीं, और जो इनके आफिया मूवमेंट के जो हजरात हैं दीगर, उनके साथ मिलकर जो पूरे अरसे तक इस हवाले से इनकी कोशिश जारी व सारी रही। ये वाली कोशिश तो इनकी हुकूमत की सतह पर थी। इसके अलावा जो अमेरिका में जो वकला के साथ मिलकर इन्होंने जो कोशिशें की, और जो वहाँ का कानूनी निज़ाम है उसको सामने रख कर हवाले से कोशिशें की, वो मेरे सामने हैं बहुत अच्छे तरीके से। और वो कोशिशें यानी कि जो कोशिशें इन गैर मुस्लिमों ने, ईसाइयों ने और वहाँ के वकला ने जो इस हवाले से की, तो वो काबिल दाद हैं। और हम लोगों ने यानी कि जो आम मुसलमान हैं उन्होंने इस हवाले से वो किरदार अदा नहीं किया जो वहाँ के कुछ वकला ने और कुछ इंसानियत की बुनियाद पर बनी हुई तंजीमें हैं, उन्होंने इस हवाले से किरदार अदा किया। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि इस वक्त जो है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के इशू को रेज किया हमारी गवर्नमेंट ने। हमारी गवर्नमेंट इस हवाले से जो है काबिल तारीफ़ है कि वो इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाह रही है। और शुरू में ही यानी कि चौथा पाँचवा महीना है इनकी हुकूमत का, और उन्होंने इस हवाले से अपना किरदार अदा करने की कोशिश शुरू की है। अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए। मैं आप हजरात से, ख़वातीन से, और हम जितने भी हैं यहाँ बैठे हुए, मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि इस हवाले से हमें भी अपना किरदार अदा करना है। जिस वक्त भी डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी हमें किसी किस्म की कोई कॉल दें या हमारे हवाले से, जो आम मतुन्नास हैं, हम पाकिस्तानी हैं, तो वो हमें इस हवाले से किसी भी किस्म की मदद के लिए हमें आवाज़ देती हैं, तो हमें उनके साथ भरपूर ताउन करना चाहिए। कहीं हमें वो बुलाती हैं
اور کہیں کسی قسم کی کوئی کال دیتی ہیں تو اس حوالے سے ان کے ساتھ ہمیں بھرپور تعاون کا اظہار کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اب یہ معاملہ جو ہے بہت اہم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی عطا فرمائے. ہم ہر مہینے یہاں دعا بھی کرتے ہیں ان کے لیے. مفتی صاحب بھی اس حوالے سے بہت سرگرم ہے. مفتی صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے اگر کچھ اس معاملے پر کچھ ان کے پاس اپڈیٹس ہوں تو روشنی ڈالیں. میں کچھ اور اعلان کر لیتا ہوں جب تک کہ یہ فیس بک کے حوالے سے جو ابھی لائیو جو ہمارا درس نشر ہوا اس کی ریکارڈنگ بھی اب موجود ہوگی. جن حضرات کو دوبارہ یہ درس قرآن و حدیث سننا ہے تو وہ اسے دیکھ سکتے ہیں اور اپنے احباب میں اس کو فارورڈ بھی کر سکتے ہیں. اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ تعالی اتوار 9 دسمبر کو یہیں القرآن کورسز سینٹر میں کسی اہم موضوع پر ہی منعقد ہوگا. اور جن حضرات اور خواتین کو ابھی تک ہمارے SMS وغیرہ نہیں ملتے ہیں پروگراموں کے تو وہ یہاں جاتے ہوئے رجسٹریشن کاؤنٹر پر کروا دیں. اس کے علاوہ میری گزارش آپ حضرات سے یہ رہے گی کہ ہر مہینے کے تیسری جمعرات کو یہاں خواتین کے لیے بھی یہ ایک درس قرآن و حدیث منعقد کیا جاتا ہے. تیسری جمعرات کی سہپے 3:30 سے لے کر 4:30 تک. تو اس بار اس کا موضوع ہوگا ہمارے درس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور تمام مظلوم قیدیوں کی رہائی کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے. علاوہ ازیں میرے بڑے بھائی حاجی توفیق صاحب اور ہمارے برابر میں حاجی صاحب ایک رہتے تھے, ان کا انتقال ہوا ہے, اور تمام مرحومین ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے. میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا بھی فرمائیں اور اس حوالے سے کچھ اگر ان کی معروضات ہیں تو وہ بھی پیش کریں. جزاکم اللہ. السلام علیکم. بھائی الطاف موتی صاحب نے جن مرحومین کے لیے دعائے بخشش کا کہا ہے ان سب کے لیے دعائے مغفرت کیجیے. اللہ رب العزت ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حاجی توفیق صاحب جو بھائی الطاف موتی صاحب کے بڑے بھائی تھے, کچھ عرصہ قبل حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے, ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کیجیے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے سچی بات تو یہ ہے, میں عام طور پر ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے یہ کہا کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں امت کا ہر فرد مجرم ہے, ہر طبقہ مجرم ہے, ہر طبقہ. اگر آپ غور کریں اس وقت ہم سب کے سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اپنے بارے میں محاسبہ کر لیں, ذرا تجزیہ کر لیں کہ ہم نے کیا کیا. آپ بتائیے کیا سیاستدان اس سلسلے میں مجرم نہیں ہیں؟ کیا حکومتیں اس سلسلے میں مجرم نہیں رہی ہیں؟ کیا ہمارے تاجر اس سلسلے میں مجرم نہیں رہے؟ کیا ہماری سیاسی پارٹیاں اس سلسلے کے اندر مجرمانہ کردار نہیں ادا کرتی رہی ہیں؟ کون ہے جو اس سلسلے کے اندر مجرم نہ ہو؟ ایون کہ میں تو کہتا ہوں سچی بات ہے, شاید کوئی عام آدمی نہ کہہ سکے, ائمہ مساجد اور علماء کا طبقہ, ہمارا طبقہ, دینی طبقہ, وہ بھی اپنے طور پر مجرم ہے. اس لیے کہ جو کرنا چاہیے تھا اور جس درجے کا ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے تھا بالکل بھی ہم نے نہیں ادا کیا. میں جب کبھی وہاں جاتا ہوں سچی بات ہے کہ میں تو آنکھیں نہیں ملا سکتا ہوں, اور دل کے اندر ہم اپنے آپ کو بڑا زبردست قسم کا مجرم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کردار نہیں ادا کیا. آپ بتائیے نا ذرا, یہ وہ کراچی ہے جس کراچی کے اندر کسی چھوٹی سی چھوٹی معمولی بات پر بھی پوری کراچی کو بند کر دیا جاتا تھا. کیا یہ نہیں ہوا فلانے نے فلانی قوم کے لیے یہ لفظ بول دیا, کراچی بند کر دو؟ کیا یہ سب کچھ نہیں ہوتا رہا؟ فلانی جگہ پر فلانا زخمی ہو گیا, بند کر دو. فلانی جگہ پر فلانا سیاسی ایشوز, قومی اسمبلی میں یہ بات ہو گئی, بند کر دو. سندھ کے فلاں وڈیرے نے ہماری پارٹی کو یا ہماری قومیت کو یہ بات کہہ دی, بند کر دو. ان باتوں پر ہم نے ہڑتالیں کی, پریشر ڈیولپ کیے, ان باتوں پر ہم نے سیاست بازیاں کی ہیں, اور ایک نہیں دو نہیں, ہر جگہ ہر سیاسی پارٹی. لیکن کیا قیامت والے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی طرف سے یہ سوال ہم سے نہیں ہوگا, ہمارے ارباب اقتدار اور ارباب اختیار سے نہیں ہوگا, اثر و رسوخ والے افراد سے نہیں ہوگا کہ ایک مسلمان بے گناہ بیٹی کفار کی قید کے اندر اس مجرمانہ انداز کے اندر گرفتار کی گئی, پھر مجرمانہ انداز میں اس نے وہاں ایام اور دن گزارے, اور اس پر تشدد اور ظلم کا کون سا انداز ہے جو نہیں اپنایا گیا؟ یہ سارے کا سارا معاملہ اس
مظلوم بہن کے ساتھ، مظلوم بیٹی کے ساتھ ہوا اور ہو رہا ہے۔ حافظت القرآن، داعیت القرآن، عالمت القرآن، اہل علم، اہل دانش، ماہر تعلیم، ماہر سائنس، ایک اعلیٰ درجے کی سائنٹسٹ خاتون جو ملک کا اثاثہ، ملک کا سرمایہ، حقیقی امت کا ایسٹ، امت کی کریم، عالم اسلام کا مکھن، اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ ایک آدھ ملک میں نہیں، پہلے افغانستان میں، پھر وہاں لے جایا گیا، خدا جانے کہاں کہاں رکھا گیا، اس وقت وہ امریکہ کی قید کے اندر ہے۔ اور انتہا درجے کا ظلم کیا ہے؟ 86 سال قید۔ بھائی 86 سال پہلے ان کی عمر کتنی ہے اور کب تک کس نے کہاں زندہ رہنا ہے؟ واضح مطلب دوسرے لفظوں کے اندر یہ ہے کہ ان کو سزائے موت دی جانی ہے نا۔ واضح مطلب یہی ہے کہ ان کو قید کے اندر ہی مار دینا مقصود ہے، ان کو رہا کرنا ہی مقصود نہیں ہے۔ موجودہ حکومت سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں، مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں، بار بار درخواست نہیں فریاد کرتے ہیں، رو کے التجائیں کرتے ہیں، خدارا اس بے حسی کو ختم کرو۔ پاکستان پر بالخصوص یہ ایک داغ لگا ہوا ہے، ایک دھبا لگا ہوا ہے۔ اس داغ اور دھبے کو دھونے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کی باعزت واپسی کے لیے اور اس کی بازیابی کے لیے ہر فرد اپنا کردار ادا کرے۔ دل سے دعا کرنی چاہیے، صرف ابھی نہیں، عام نمازوں کے بعد بھی دعا کرنی چاہیے۔ سورہ یوسف کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہماری خواتین اگر اس کا روزانہ عافیہ کی نیت سے اس سورہ یوسف کی تلاوت کا اہتمام کر لیں، ہم کر لیں، 2 منٹ، 8 منٹ، 5 منٹ لگتے ہیں، صرف یہ نیت رکھیں، انشاءاللہ روز قیامت کم از کم ہم اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ زبان ہلا سکنے، کچھ نہ کچھ جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو کچھ تیار کر سکیں کہ ہم نے دعائیں کی تھی، یا اللہ ہمارا جس حد تک بس چلتا تھا ہم نے وہ کردار ادا کیا، ہم نے اپنے آپ کو کم از کم ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، نگاہ اٹھانے جوگے تو رہیں۔ اس لیے اس کے حوالے سے ہم میں سے ہر ایک کو دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور صحیح کہا بھائی الطاف صاحب نے، اگر ان کی طرف سے کوئی کال آتی ہے، جس قسم کی بھی کال آئے، امن کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اور وہ خود پرامن لوگ ہیں، پیسفل لوگ ہیں، وہ خود امن، قانون، عدالت، قانونی جنگ کے داعی وہ لوگ ہیں، تو امن کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس میں ضرور کردار ادا کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اور سارے مسلمانوں کو، پوری امت کو، پوری امت محمدیہ کو اور پورے عالم اسلام کو اور بالخصوص اہالیان پاکستان کو آسیہ کیس پر شدید ترین نظر بھی ہے، تحفظات بھی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے دل رنجیدہ ہیں، ہم پریشانی کا شکار ہیں، اور ہم اس میں بھی حکومت سے یہ درخواست کرتے ہیں، بار بار درخواست کرتے ہیں، قانون کے مطابق فیصلہ کریں، وفاقی شرعی عدالت کے ذریعے سے کروائیں، اسلامی نظریاتی کونسل کو انوالو کریں، تمام مکاتب فکر کے اہل علم کو اس کے اندر شامل کریں، سپریم کورٹ نظر ثانی کی اپیل قبول بھی کرے اور نظر ثانی کرے بھی صحیح، اور جو جرم ہے اس جرم کے مطابق سزا دی جائے۔ ہاں اگر سارے مسالے کو مکاتب فکر کے سنجیدہ اہل علم و دانش، علماء اور ہر مسلک کے اندر موجود ہیں، ہر کوئی اسٹریمسٹ نہیں ہوتا، ہر کوئی جذباتی نہیں ہوتا، ہر کوئی قانون کو ہاتھ میں لینے والا نہیں ہوتا، ہم تو پوری زندگیاں گزار رہے ہیں قانون 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 کو دہائیاں دیتے ہوئے، املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے، تشدد کی طرف نہ جائیں، ایجیٹیشن کی طرف نہ جائیں، اس طرح کا رویہ نے اختیار کریں کہ کسی کو ادنا درجے کی تکلیف پہنچے، پتہ نہیں ہلنا چاہیے، ایک کسی کو کانٹے برابر اذیت نہیں پہنچنی چاہیے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہرگز جائز نہیں۔ اسی نبی مہرباں، نبی کامل، نبی خلق عظیم، نبی اکمل صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تقاضا ہے، ادنا درجے کی تکلیف ہم دینا کسی کو برداشت نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی دے گا تو وہ خود نبوی تعلیمات کے خلاف ہوگا، حرام اور ناجائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر کوئی کرے گا اس کا گناہ اور زیادہ شدید ہو جائے گا۔ جب ہم ایک طرف یہ بات کہہ رہے ہیں تو دوسری طرف یہ ہمارا جائز مطالبہ ہے یا نہیں ہے، منصفانہ مطالبہ ہے یا نہیں، کہ قانون کے مطابق صحیح طور پہ نظر ثانی کر کے اس کا صحیح فیصلہ کیا جائے۔ 2 عدالتوں نے فیصلہ دیا ہے، وہ کوئی ایسے عام لوگ تو نہیں تھے، عزت مآب جج صاحبان تھے، ایک عدالت پھر دوسری عدالت، کسی گاؤں کوٹ کی عدالت بھی نہیں تھی، کوئی آپ کہہ دیں کسی فلاں جگہ پر، یہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے، عزت مآب جج صاحبان تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، لہٰذا ان کے فیصلوں کو سامنے رکھا جائے، وہاں کے ایس پی صاحب کی جو انویسٹیگیشن رپورٹیں ان کو سامنے رکھا جائے، استغاثہ، گواہ، مدعی، مدعا علیہ، ان کے سارے بیانات کو سامنے رکھا جائے اور صحیح قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ اور میں سمجھتا یہ ہوں، میرا یہ ایک اہم ترین، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، یہ میرا ایک نقطہ ہے، خدا کی قسم
बात समझ ही नहीं रही है हुकूमत। अगर हर मसलक के संजीदा रिसर्च वाले अहले फतवा ऑथेंटिक मुस्तनद उलमाए कराम को अगर वो इस केस के अंदर शामिल कर लें, अगर वो बेगुनाह होगी, हुकूमत को कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी, अपने ऊपर बदनामी लेने की जरूरत भी नहीं है। ये तमाम मसाले के ऑथेंटिक अहले फतवा खुद उसको छोड़ देंगे। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या हर मसलक के अंदर ऐसे रिसर्च वाले, तहकीक वाले अहले दानिश, अहले फतवा उलमा मौजूद नहीं है क्या? क्यों नहीं है? जो जज्बात की राह में बहने वाले नहीं है, तहकीकी उलमा है, एक एक चीज को फूंक फूंक कर कदम रखने वाले उलमा है। क्या हमारा मुल्क बांझ हो चुका है? हमारे पास ऐसे अफराद मौजूद नहीं है? क्या हो गया है हमारी हुकूमतों को? अगर ऐसे उलमा का एक मुत्तफ़िका बोर्ड तश्कील दिया जाए और वो पहले ऐसे उलमा जस्टिस रहे, जज रहे कई सारे, उनको अगर शामिल किया जाए और इस तरीके से अगर उनको जर्रा बराबर भी कहीं पर ये महसूस होगा कि ये बेगुनाह है, मेरा आपसे सवाल है, आपका ज़मीर, आपका दिल, आपका सीना, आपका ईमान, आपका दिमाग क्या कहता है कि ये मुस्तनद अहले फतवा उलमाए कराम बेगुनाह होने के बावजूद उसको फांसी की सजा देने देंगे? कभी भी नहीं होगा। लिहाजा गैर मुल्की प्रेशर तमाम चीजों में कबूल कर लो अगर करते हो। ये मामला हसास है, नाजुक है। उम्मत मुस्लिमा नामूसे रिसालत पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं कर सकती है, इस पर कभी समझौता नहीं हो सकता। हमारी जानें कुर्बान है नामूसे रिसालत के लिए। और हम नामूसे रिसालत के हवाले से हम एक बात याद रखें, हम मोहब्बत में इंतहा पसंद हैं, तशद्दुद में इंतहा पसंद नहीं है। मोहब्बत में इंतहा पसंद है। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के मुकाबले में दुनिया, हमारे माँ बाप, आल औलाद हमारी सामने कोई हैसियत नहीं रखते। नबी के जूतों की खाक पर ये सब कुर्बान है। हम मोहब्बत में इंतहा पसंद है। खुदा के बाद हमारे लिए मरकज मोहब्बत और अकीदत अगर कोई है तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। भाई खून के बगैर इंसान नहीं है ना, ब्लड के बगैर इंसान होता है, हड्डी के बगैर होता है, गोश्त के बगैर होता है। हम अपने वजूद का लाजमी इंग्रेडिएंट्स अकीदत और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझते हैं। हम कहते हैं मुसलमान के वजूद में शायद खून ना हो, हड्डी ना हो, गोश्त ना हो, शायद वो चलता फिरता इंसान हो, लेकिन वो मुसलमान हो नहीं सकता जिसके दिल में मोहब्बत रसूल ना हो। ये हमारी जिंदगी का एक अहम तरीन इंग्रेडिएंट, लाजमी जुज़्वे हयात और लाजमी जुज़्वे जिंदगी है। इसलिए इस तरह भी हुकूमत को संजीदगी के साथ तवज्जो करनी चाहिए और कभी किसी गैर के प्रेशर के अंदर आकर के इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। अल्लाह हमारी हुकूमतों को भी तवक्कुल अता फरमाए और हिम्मत अता फरमाए और सही फैसले करने की ताकत और कुव्वत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। या अल्लाह हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इश्क अता फरमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा अता फरमा। या अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी मोहब्बत हम सबको अता फरमा। या अल्लाह डॉक्टर आफियत सिद्दीकी को रिहाई अता फरमा, बाइज्जत रिहाई अता फरमा। या अल्लाह हमारी आँखों को ये खुशनुमा मंजर दिखा कि डॉक्टर आफियत सिद्दीकी बाइज्जत, बाजियाब और बरी और रिहा हो करके वापस अपने वतन और अपनी फैमिली और अपने घर के अंदर आ गई। या अल्लाह डॉक्टर आफियत सिद्दीकी को रिहाई अता फरमा, डॉक्टर आफियत सिद्दीकी को रिहाई अता फरमा। हाजी तौफीक साहब की कामिल बख्शिश फरमा। ऐ अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। बतकाज़े बशरियत जो गुनाह सरजद हो गए, महज अपने एहसान से, अपने फजल से, अपने करम से माफ़ी अता फरमा। ऐ अल्लाह जिन और मरहूम के लिए भाई अल्ताफ़ साहब ने कहा है, ऐ अल्लाह उनकी भी कामिल बख्शिश फरमा और हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारी लफ्ज़िशों, कोताहियों, गफलतों से अल्लाह दरगुजर फरमा और तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा कर सबसे बड़ी तमन्ना, क़ल्बी आरज़ू ये है, हम सब के लिए हुस्न ख़ात्मे के साथ साथ जन्नतुल फिरदौस का फैसला फरमा। या अल्लाह मरते वक़्त कलमा तय्यबा नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन अब्दुका व नबियुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन अब्दुका व नबियुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।